ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر بزم نساء میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ فوائد قرآن کا۔ قرآن فہمی اور تلاوت قرآن کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اچھے طریقے سے قرآن پڑھو، کہ قرآن کے قصے سب سے زیادہ نفع دینے والے، اسے پڑھ کر اپنے دل کی روحانی بیماریوں کو ٹھیک کرو، اور تم پر فرض ہے کہ قرآن سیکھو اور کثرت کے ساتھ اسے پڑھتے رہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کو واضح طور پہ پڑھو، اس طرح نہ ملاؤ کہ جیسے بالوں کی لڑیوں کو ملایا جاتا ہے، اس کی عجیب باتوں پر ٹھہر جاؤ اور ان عجیب باتوں کے ذریعے سے اپنے دل کو زخمی کرو، اور پھر کبھی بھی سورہ ختم کرنے کی فکر میں نہ رہو، بلکہ آرام آرام سے اس کے مطالب پر غور کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ قرآن گمراہی سے نجات، اندھے پن کے لیے روشنی، ہر لغزش سے بچاؤ، تاریکی میں نور، ہر حادثے میں واضح دلیل، ہلاکت سے بچاؤ، گمراہی سے ہدایت، فتنوں میں نجات، اور دنیا سے آخرت تک پہنچانے والا ہے، اور تمہارے دین کا کمال اسی قرآن میں ہے۔ جس نے بھی قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑا، اس نے جہنم کا رخ کیا۔ تو یہ جو ہے رسول خدا کا فرمان ہے کہ جو قرآن کی تلاوت، اس کے مطالب، اس پر تدبر کرنے کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے مولا امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے اللہ تو نے مادی اور روحانی زندگی کی ہدایت کے لیے نور بنا کر نازل کیا۔ ہم قرآن کی پیروی سے گمراہی اور جہالت کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ بار الہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو قرآن کی پوری حفاظت اور نگہداشت کرتے ہیں، اور قرآن کے ذریعے سے گناہوں کا بھاری بوجھ ہمارے سر سے اتار دے، اور نیک لوگوں کی عادات و صفات ہمیں دے۔ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا جو تیرے لیے رات کے لمحوں اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن کو اپنا رہنما بنا کر اس کی پیروی کرتے ہیں، تاکہ قرآن کی پاکیزگی کے وسیلے سے تو ہمیں بھی آلودگی سے پاک کر دے، اور ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا جنہوں نے قرآن کے نور سے روشنی حاصل کی، کیونکہ جنہوں نے قرآن کو رات کی تاریکیوں میں ہمارا مونس بنایا، اور قرآن کو شیطان کے مفاسدوں اور دل میں گزرنے والی وسوسوں سے نگہبانی کرنے والا بنایا، اور ہمارے قدموں کو نافرمانیوں کی طرف بڑھنے سے روکا۔ تو یہ مولا زین العابدین کا فرمان ہے کہ قرآن جو ہے وہ نور بن کے ہماری ہدایت کرتا ہے۔ آج اس پروگرام میں جو سورہ جو ہے جس کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے، جو آج ہمارے پروگرام کو زینت دے رہی ہے، وہ ہے سورہ نبا۔ یہ مکی سورہ ہے، اور اس کا نزول جو ہے ہجرت سے پہلے ہوا تھا۔ قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 78 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے۔ اس میں 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور نبا کا مطلب ہے یعنی خبر دینا، اور اس سورے میں بھی جو ہے قیامت کی خبر دی جا رہی ہے، اس کی ہولناکیاں، موت کی ہولناکیاں، روز قیامت لوگوں کی گروہ کی شکل میں آنا، جزا و سزا کا دن مقرر ہونا، اس کے بارے میں پوری تفصیل سے اس سورے میں تذکرہ ہے۔ اس سورے کی فضیلت کے بارے میں معصومین فرماتے ہیں کہ یہ دلوں کو نور ایمانی سے منور کرتی ہے، اور سخت سے سخت دل بھی اگر اس سورے کی تلاوت کرے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ اس سورے کی روزانہ کی تلاوت جو ہے اس کو کرنے سے وہ شخص جو ہے اسی سال بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ یعنی کہ ناظرین، اس قدر یہ عظیم سورہ ہے کہ اس کی تلاوت اگر پابندی کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ ہر روز کی جائے کہ ہمیں حج بیت اللہ یا بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو، تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اسی سال بیت اللہ کی زیارت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔
اور اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کو عام کیا تھا اور خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو عوام الناس میں پھیلایا، تو لوگوں نے اس بات سے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ کوئی روز قیامت بھی ہے، ہم کو جو ہے جزا و سزا دی جائے گی۔ جب لوگوں نے مسلسل مخالفت کی، نبوت کی، قرآن کی اور قیامت کے بارے میں، اور مختلف ان کا اختلاف جو تھا وہ جاری رہا، تو پھر آپ کے پر جبرائیل امین یہ سورہ جو ہے وہ لے کر اترے تھے۔ تو اس سورہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کی شروع کی آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں کس چیز کا حال پوچھتے ہیں، ایک بڑی خبر کا حال کہ جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، دیکھو انہیں عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا، پھر انہیں عنقریب ہی ضرور معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو زمین کی میخیں نہیں بنایا؟ ہم نے تم لوگوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور تمہاری نیند کو آرام کا باعث قرار دیا اور رات کو پردہ بنایا، اور ہم ہی نے دن کو کسب معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم ہی نے سورج روشن چراغ بنایا، اور ہم ہی نے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے دانے دار سبزی اور گھنے باغ پیدا ہوں۔ یہ جو شروع کی آیتیں ہیں اس میں انسانی شعور کو جو ہے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ غور کرو، تدبر کرو، کائنات پر نظر ڈالو، ہر نظام، ہر شے اپنی اپنی جگہ پر کس قدر منظم، کس قدر پرفیکٹ ہے۔ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند، ستارے، پھول، درخت، ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اس کی شان نظر آتی ہے، اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ غور کرو، ان کو دیکھو، سوچو اور خدا کی معرفت حاصل کرو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کائنات پر 1 گھنٹہ تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے ایسا ہی ہے کہ جیسے 60 سال کی عبادت کی گئی ہو، اس کے بالکل مترادف ہے، کیونکہ جو عبادت معرفت کے ساتھ کی جاتی ہے وہ خدا کے نزدیک زیادہ مقبول ہوتی ہے، بے شک وہ مختصر ہی سی کیوں نہ ہو۔ خدا کی نظر میں ہر وہ معمولی سا کام اہم درجہ رکھتا ہے جو کہ خالصتاً خدا شناسی اور مرضی معبود کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ جو ہے اس کی آیتیں جو ہیں آگے بڑھتی ہیں اور پھر ذکر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کے دن جو ہے 2 سور پھونکے جائیں گے، ایک سور جس سے سب کی موت واقع ہوگی اور دوسرا سور کہ جس سے سب حیات ہوں گے اور اللہ کے حضور میں داخل ہوں گے۔ جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا امام سجاد سے کہ امام فرمائیے کہ سور کس طرح پھونکا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ پروردگار اپنے فرشتے اسرافیل کو حکم دے گا کہ وہ زمین کی جانب اترے، سور جو ہے وہ اسرافیل کے پاس ہوگا، اس سور کا ایک طرف ایک سرا ہوگا اور دوسری طرف 2 شاخیں ہوں گی، اور ان دونوں شاخوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اور جب فرشتے حضرت اسرافیل کو سور کے ہمراہ آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہوئے دیکھیں گے تو آپس میں کہیں گے کہ پروردگار نے اسرافیل کو اہل زمین اور اہل آسمان کی موت کے لیے اجازت دے دی ہے۔ اسرافیل زمین پر بیت المقدس کے قریب پہنچیں گے اور وہاں روبہ قبلہ ہوں گے، اور جب اہل زمین اسے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ نے زمین والوں کی موت کی اجازت انہیں دے دی ہے، اور اس وقت اسرافیل جو ہیں ایک مرتبہ سور زمین کی جانب پھینکیں گے، ایک آواز بلند ہوگی جس کے اثر کی وجہ سے تمام انسان اور تمام جاندار زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، اور پھر دوسری آواز جو ہے وہ سور کی آسمان کی طرف ہوگی جس کی وجہ سے تمام اہل آسمان اور تمام فرشتے مر جائیں گے، پھر حکم پروردگار ہوگا اور اسرافیل بھی موت کی نیند سو جائیں گے، ساری دنیا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اور پھر خدا آسمانوں کو حکم دے گا کہ وہ تیزی سے حرکت کریں، پہاڑوں کو حکم ہوگا وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں، اور اس طرح سے ہو کہ جیسے وہاں پر کوئی شے پہلے سے موجود نہ تھی،
یہ سور جو ہے وہ موت کا باعث ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک سور جو ہے وہ باعث حیات ہوگا، جس کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو سور کے ذریعے بلند آواز پیدا کریں کہ ان کی روح کو جو ہے وہ قبض کر لے، اور پھر اسی آواز کے ذریعے سے ان کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر دے۔ اس کے بعد جو ہے آیتیں آگے بڑھتی ہیں، اور اس کے بعد اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اس دن لوگ جو ہیں وہ گروہ در گروہ جو ہے وہ وارد محشر ہوں گے۔ اس کی تفسیر جب رسول خدا سے معلوم کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تم لوگ جو ہے گروہ در گروہ جو ہے وہ وارد محشر ہو گئے، تو مولا نے فرمایا آپ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے میری امت کے جو گناہ گار ہیں وہ 10 صفوں میں بٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو باقی امت مسلمہ سے جدا کر دے گا اور ان کی شکلوں کو بدل دے گا، کچھ لوگوں کو بندر کی شکل میں، کچھ کو سور کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، کچھ کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اور کچھ کو اندھا کر کے محشر میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، کچھ افراد جو ہوں گے وہ گونگے اور بہرے بن کر جو ہے میدان محشر میں لائے جائیں گے، اور کچھ افراد اس حالت میں ہوں گے کہ وہ اپنی زبانوں کو چبا رہے ہوں گے اور ان کے منہ سے جو ہے تعفن گندگی نکل رہی ہوگی، اور اس کی بدبو سے اہل محشر جو ہے وہ تکلیف اٹھائیں گے۔ کچھ افراد جو ہوں گے وہ بہت پریشان اور سر جھکائے ہوئے آئیں گے، اور کچھ اس صورت میں آئیں گے کہ ان کے اوپر آگ کا شعلہ ہوگا اور اس سے ایسی بدبو آ رہی ہوگی کہ مردار سے بھی زیادہ بدبو ہوگی۔ اور پھر جب پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ وہ لوگ ہوں گے کون جو اس طریقے سے اس حالت میں روز قیامت اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جو بندروں کی شکل میں میدان محشر میں آئیں گے وہ لوگ ہوں گے جو جغل خور ہوتے ہیں، یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کہہ کر لوگوں میں نفرت اور فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو سور کی شکل میں میدان محشر میں آئیں گے وہ لوگ ہوں گے جو حرام کھانے والے تھے، اور وہ لوگ جو کم تولتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور دیگر حرام ذرائع سے جو ہے وہ پیسہ کمایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کی بھی شکلیں اس طرح ہوں گی جو حرام کھانے والے ہوں گے، یعنی شراب خور اور حرام گوشت وغیرہ کھانے والے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو سر جھکائے کھڑے میدان محشر میں آئیں گے وہ سود کھانے والے ہوں گے، مثلا کسی کو قرض کے طور پر رقم دے کر واپس لیتے وقت رقم جو ہے وہ زیادہ وصول کریں گے، یعنی وہ سود خور ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جو اپنی زبانوں کو چباتے ہوئے آئیں گے اور ان کے منہ سے تعفن جو گندگی نکل رہی ہوگی وہ بے عمل عالم ہوں گے جن کے کردار اور گفتار میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جن کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر میدان محشر میں لایا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے ہمسائیوں کو اذیت دیتے تھے۔ تو دیکھیں کہ اسلام میں جو ہے وہ پڑوسیوں کی بھی کس قدر حقوق ہیں اور ان کی بھی کس قدر اہمیت ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے ہمسائیوں کو اذیت دیتے ہیں وہ اس دن ان کے اعضاء جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں گے، وہ اس حالت میں جو ہے اللہ کے حضور میں داخل ہوں گے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ جو اندھے ہو کر آئیں گے وہ لوگ ہوں گے جو ظالم حکمران ہوں گے اور اپنے رعایا پر، اپنی امت پر ظلم کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ گونگے اور بہرے ہو کر میدان محشر میں لائے جائیں گے وہ افراد ہوں گے جو بہت خود پسند ہوں گے، یعنی وہ اپنے سوا کسی کو قبول نہیں کرتے ہوں گے اور کسی دوسرے سے راضی نہیں ہوتے ہوں گے، یعنی جو مغرور لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں میں تعصب کو جو ہے وہ پیدا کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن کے اوپر آگ کا شعلہ ہوگا یہ وہ افراد ہوں گے جو بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتے تھے، اور جن لوگوں سے ایسی بو آئے گی جو مردار سے بھی زیادہ ہوگی وہ ایسے افراد ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غیر مشروع راستے اختیار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو اپنے اموال سے حقوق الہی ادا نہ کرتے تھے، یعنی خمس اور زکوٰۃ وغیرہ نہ دیتے تھے۔
پھر آپ نے آگے ان گروہوں میں سے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو آگ کا لباس پہنے ہوئے آئیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو فخر و تکبر کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے۔ پھر حضرت امام باقر محمد باقر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل خدا اور قیامت کا انکار کرنے والے قیامت کے روز قبروں سے بندروں اور سوروں کی صورت میں اٹھیں گے۔ اور پھر جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص دو مسلمانوں کے درمیان چغلی کرتا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے قبر سے اس حالت میں اٹھائے گا کہ ایک سیاہ سانپ اس پر سوار ہوگا جو اس کے بدن کے گوشت کو کھا رہا ہوگا، اور اسی حالت میں اسے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اور جو شخص کسی غریب اور مسکین پر ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے چونٹی کی مانند انسانی شکل میں اٹھائے گا اور اسی حالت میں جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کے علاوہ بتا کہ جو لوگ مختلف اداروں میں اپنے شعبہ جات میں میسنجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری زیادہ ہے اور اسی لحاظ سے ان کی سزا اور جزا جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اہل محشر دیکھیں گے کہ ایک گروہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پروقار نورانی چہرے والا قبروں سے اٹھے گا اور میدان محشر کی طرح حرکت کرے گا۔ ان کے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر اہل محشر جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ خوبصورت چہرے والے نورانی پیشانی والے کون ہیں جن کے نور سے آنکھیں بھی چندھیا رہی ہیں؟ اور ابھی ان کے خوبصورت چہروں سے نظر نہ ہٹے گی کہ دوسری طرف سے ایک گروہ جو آئے گا وہ گھوڑوں پر سوار نظر آئے گا۔ یہ گروہ بھی عجیب عظمت کا مالک ہوگا، ان کے رب و جلال سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے گا۔ جب یہ دوسرا گروہ پہلے گروہ کے پاس آئے گا تو احترام کی نظر سے اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر آئے گا اور اہل محشر بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ پروردگار یہ گھوڑے سوار کون ہیں؟ اور ندا آئے گی یہ گروہ جو ہے وہ پیغمبروں کا ہے۔ پھر اہل محشر عرض کریں گے پروردگار پہلے گروہ کن کا تھا جن کے احترام میں پیغمبر بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو گئے ہیں؟ تو ان کے جواب میں آئے گا کہ یہ گروہ شہداء کا تھا جو راہ خدا میں بے جرم و خطا شہید کر دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی اور انسان اول سے آخر تک خدا کی بارگاہ میں محشور ہوں گے تو اس وقت میدان حشر میں ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، لوگ اس اندھیرے سے پریشان ہو جائیں گے اور بلاخر ان کی جو آہو بکا ہے وہ بلند ہونے لگے گی۔ وہ گڑ گڑائیں گے خدا کی بارگاہ میں کہ اس اندھیروں کو برطرف فرما، ہمیں نور دکھا، روشنی دکھا۔ تو اس دوران ایک گروہ کو دیکھیں گے جو میدان حشر میں حرکت کر رہا ہوگا اور ان کی پیشانیوں سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہوں گی اور وہ میدان محشر کو روشن کر رہے ہوں گے۔ لوگ تصور کریں گے کہ یہ گروہ جو ہے شاید پیغمبران خدا کے ہیں، تو ندا آئے گی یہ وہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتے ندا دیں گے کہ یہ ان میں سے ایک گروہ تو شہداء کا گروہ ہے، لیکن پھر بعد میں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے جن کے پیشانیوں سے نور کی جو ہے لپٹیں آ رہی ہیں، نور کی شعاعیں جو ہیں بکھر رہی ہیں اور پورے میدان میں جو ہے حشر کے وہ نور پھیلا ہوا ہے۔ تو جواب دیا جائے گا کہ ہم علی کی اولاد ہیں، حضرت محمد کی ذریت ہیں اور ہم پر اللہ کی خاص عنایت و کرامت ہے اور ہم آج جو ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں اطمینان قلب سے ہیں۔ تو پروردگار عالم کی جانب سے اس گروہ کو صدا آئے گی کہ اپنے دوستوں، اپنے شیعوں کی شفاعت کریں، وہ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت پر پروردگار کے حضور قبول ہوگی۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا مقام خدا کی نظر میں جو ولایت علی کو ماننے والے ہیں، ان کی پیشانیوں سے نور ٹپکے گا اور پھر وہ صرف وہی نہیں بلکہ وہ شفاعت کریں گے اپنے دوستوں کی، اپنی عزیزوں کی، اپنے رشتہ داروں کی۔ اب خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سے سمجھنے، پڑھنے اور اہل بیت کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم بھی ولایت علی کا پورے دل کے ساتھ میں اعتراف کریں اور معرفت حاصل کریں۔ الہی آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جو بالخصوص جو ہے ہماری سسٹر نگہت کرتی ہیں اور آپ کو صحت کے اصولوں پر بڑا بہترین کچھ ہر ہفتے ریسیپی دیتی ہیں کھانے کی اور کچھ غذائیت کے سلسلے میں آپ کو جو ہے وہ مشورے دیتی ہیں۔ تو جی نگہت۔
ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پریکٹیکل کوکنگ کا آپ کو اس سیشن میں دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا ریسیپی تیار کی ہے. تو آج میں یہاں پہ خود بنفس نفیس موجود ہوں، تو وہ کوکنگ کا جو ہے میں آپ کو وربلی طور پہ بتاؤں گی کہ ہم نے آج کیا تیار کیا ہے. اور یہ نیوٹریشن اور ہیلتھ کا جو سیگمنٹ ہے، اس میں ہم ہمیشہ جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. آج جو میں آپ کے لیے ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ہے مونگ کی دال اور پالک. سبحان اللہ. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، مونگ کی دال، چھلکوں والی مونگ کی دال، اور یہ بہت ہی ہیلتھی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ دال جو ہے ظاہر بات ہے اس میں کوئی فیٹ نہیں ہوتا. ریسیپی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ چاول کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بوائل کر کے چاول، اور روٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. اور بہت ہی ٹیسٹی یہ دال ہوتی ہے جب آپ اس میں تھوڑا سا پالک ملا لیتے ہیں. تو ریسیپی جو ہے اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہم نے کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ بنایا ہے. سب سے پہلے آپ کو لینے پڑے گی مونگ کی چھلکوں والی دال. ایک مونگ کی ہوتی ہے دھلی ہوئی دال جو یلو کلر کی ہوتی ہے، لیکن یہ دال ہے چھلکوں والی جو گرین کلر کی ہوتی ہے وہ. تو آپ جتنے بھی اپنے فیملی کے اعتبار سے، اگر چھوٹی فیملی ہے تو آپ تھوڑا کم لیں گے، اور اگر بڑی فیملی ہے تو آپ دال کو زیادہ لیں گے. ½ کلو لے لیں یا آپ اس کو 1 پاؤ لے لیں، جتنا بھی آپ یعنی کہ 1 کپ آپ میجرمنٹ لے لیں. تو آپ مونگ کی چھلکوں والی گرین دال جو ہوتی ہے اس کو آپ لیں گے 1 کپ، اور اس کو صرف دھو کے پانی میں بوائل کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا نمک، مرچیں اور ہلدی، اور اس کے ساتھ 1 چمچہ پیسی ہوئی ادرک اور لہسن کا ڈال کے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں. جب وہ دال گل جائے اور پانی کم ہو جائے، یعنی تھوڑی سی تھک ہو جائے، تو اس میں پھر آپ جو ہے وہ فریش پالک، 1 گڈی فریش پالک کی جو ہے وہ کاٹ کے اس کو دھو لیں، پھر کاٹ کے اس کو اس دال کے اندر شامل کر لیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو فروزن بھی آج کل جو ہے وہ بہت اچھا پالک مل جاتا ہے، تو آپ فروزن پالک بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ چاہے آپ فروزن چیزیں لیں یا فریش چیزیں لیں، افادیت ان کی دونوں کی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں یہ غلط فہمی ہے کہ جو فروزن چیزیں جو ہوتی ہیں، جو فروزن ویجیٹیبلز اور فروٹس ہوتے ہیں وہ اتنے فریش نہیں ہوتے. حالانکہ یہ کانسیپٹ غلط ہے. کبھی کبھار آپ یہ دیکھیں کہ جو فریش چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر کافی عرصے تک جو ہے وہ شیلف پہ پڑی رہتی ہیں، یا ہمارے فروٹ کی ٹرے میں فروٹس یا ویجیٹیبل پڑے رہتے ہیں، تو ان کے وٹامنز جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور جبکہ اگر آپ فروزن چیزیں لیتے ہیں تو وہ اسی طرح ان کے جو سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، سارے وٹامنس ہوتے ہیں، اسی طرح پرزرو ہو جاتے ہیں، تو وہ زیادہ جو ہے وہ ہیلتھی ہوتے ہیں. تو آپ فروزن جو ہے وہ پالک اور فروزن جو ہے وہ کوئی بھی ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں. تو پھر آپ اس کے اندر وہ پالک ڈالیں گے، اور پالک ڈالنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ پکائیں گے. اور پکانے کے بعد یعنی کہ مزید 10 منٹ کے لیے آپ اس کو پالک ڈال کے دال میں اور چڑھا دیں اور ہلکے سمر پہ رکھ دیں. اور وہ جب پالک بالکل گل جائے اور یکجا ہو جائے دال کے اندر، تو آپ کی دال جو ہے وہ تیار ہے. اس کے بعد اس کو ہلکا سا پیاز کا اور زیرے کا جو ہے وہ تڑکا لگا دیں، اور یہ آپ کو ایک ہیلتھی آپشن ہے دال کا. چاہے آپ اس کو چاول کے ساتھ کھائیں اور چاہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں، یہ آپ کی جو ہے ایک ہیلتھی ریسیپی تیار ہو گئی. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے وہ آیا ہے کہ یہ بریک کا ٹائم ہے. ہم چلتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں.